بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ دجال کے بارے میں بات کروں گی کہ دجال کب اور کیسے ظاہر ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو کیسے ختم کریں گے اور دین اسلام کیسے غالب آئے گا۔ یہ ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کروں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے دجال ظاہر ہوگا اور اس کی تباہکاریاں نمودار ہوں گی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ختم کر دیں گے اور اسلام غالب آ جائے گا۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اس کو پتہ ہو دجال کس فتنے کا نام ہے۔ دجال کا لفظ دجل سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے دھوکہ دینا۔ دجال اپنی طاقت اور قوتوں کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دے گا اور اپنا قائل کر لے گا۔ لوگ اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے لگیں گے، اور جو لوگ اس کی اطاعت و فرما برداری کریں گے وہ سراسر گمراہ لوگ ہوں گے، اور قیامت کے دن ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک لوگ اس کے تذکرے سے غافل نہ ہو جائیں، یہاں تک کہ ائمہ بھی ممبروں پر اس کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ وہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر اس کے بعد خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ساتھ غذا کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا۔ زمین کے پوشیدہ خزانوں کو حکم دے گا تو وہ باہر نکل کر اس کے پیچھے ہو جائیں گے۔ مادرزاد اندھے اور ابرص کو تندرست کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیاطین بھیجے گا جو لوگوں سے باتیں کریں گے۔ چنانچہ دجال کسی دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو مجھے تو اپنا رب مان لے گا۔ تو دیہاتی وعدہ کر لے گا، تو اس کے سامنے وہ شیطان اس کے ماں باپ کی صورت میں آ کر کہیں گے، بیٹا تو اس کی اطاعت کر، یہ تیرا رب ہے۔ نیز دجال کے ساتھ دو فرشتے، دو نبیوں کے ہم شکل ہوں گے، جو اس کی تکذیب لوگوں کی آزمائش کے لیے اس طرح کریں گے کہ سننے والوں کی تصدیق کرتے ہوئے معلوم ہوں گے۔ جو شخص اس کی تصدیق کرے گا کافر ہو جائے گا، اور اس کے تمام پچھلے نیک اعمال باطل اور بیکار ہو جائیں گے، اور جو اس کی تکذیب کرے گا اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کا عظیم فتنہ یہ ہوگا، جو لوگ اس کی بات مان لیں گے، اس کی زمین میں دجال کے کہنے پر بادلوں سے بارش ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور اس کے کہنے پر اس کی زمین نباتات اگائے گی، اس کے مویشی تندرست ہو جائیں گے اور ان کے تھنوں میں دودھ بھر جائے گا۔ اور جو لوگ دجال کی بات نہیں مانیں گے ان میں قحط پڑ جائے گا، اور اس کی وجہ سے سارے مویشی ہلاک ہو جائیں گے۔ غرض اس کی پیروی کرنے والوں کے سوا سب لوگ اس وقت مشقت میں ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی بھی شخص اس کو قتل کرنے پر قادر نہ ہوگا۔ نہروں اور وادیوں کی صورت میں اس کے ساتھ ایک جنت ہوگی، اور آگ کی شکل میں ایک جہنم ہوگی، لیکن در حقیقت میں وہ آگ جنت ہوگی، اور جو جنت ہوگی وہ آگ ہوگی۔ جو شخص اس کی آگ میں گرے گا اس کا اجر و ثواب یقینی اور گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور جو شخص دجال پر سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھے گا وہ اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا، حتیٰ کہ اگر دجال سے اپنی آگ میں بھی ڈال دے تو وہ آگ اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ دجال تلوار سے ایک مومن نوجوان کے 2 ٹکڑے کر دے گا، الگ الگ ڈال دے گا، پھر اس کو آواز دے گا تو اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ تو دجال اسے پوچھے گا کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ شخص کہے گا، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے اور تو اللہ کا دشمن ہے، مجھے آج پہلے سے زیادہ تیرے دجال ہونے کا یقین ہو گیا۔ دجال کو اس شخص کے علاوہ کسی اور کو مارنے یا زندہ کرنے کی قدرت نہیں دی جائے گی۔ اس کا فتنہ 40 روز تک رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 ماہ کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی ایام حسب معمول ہوں گے۔ دجال کی علامات میں سے آپ لوگوں کے سامنے میں کچھ کا ذکر کرتی ہوں کہ وہ کیسا ہوگا۔ رنگ سرخ ہوگا، جسم بھاری ہوگا، قد چھوٹا ہوگا، سر کے بال نہایت خمیدہ الجھے ہوئے ہوں گے، ایک آنکھ سے کانا ہوگا،
اور اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ سکے گا۔ پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر ترقی کر کے خدائی کا مدعی ہوگا۔ اس کا ابتدائی خروج اصفہان خراساں سے ہوگا۔ عراق و شام کے درمیانی راستے میں اعلانیہ دعوت دے گا۔ گدھے پر سوار ہوگا۔ 70,000 یہودی اس کی فوج میں ہوں گے۔ آندھی کی طرح چلے گا اور مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ اور بیت المقدس کے علاوہ ساری زمینوں میں گھومے پھرے گا۔ مدینہ میں جانے کی غرض سے احد پہاڑ کے پیچھے ڈیرا ڈال دے گا، مگر خدا کے فرشتے اسے مدینے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ وہاں سے ملک شام کا رخ کرے گا اور وہاں جا کر ہلاک ہو جائے گا۔ اس دوران مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے اور مدینہ طیبہ میں جتنے منافق ہوں گے وہ گھبرا کر باہر نکلیں گے اور دجال سے جا ملیں گے۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے گا تو اہل اسلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے اور دجال کی فوج ان کا محاصرہ کر لے گی۔ مسلمان بیت المقدس میں محصور ہو جائیں گے اور اس محاصرہ میں ان کو سخت ابتلا پیش آئے گا۔ ایک دن صبح کے وقت آواز آئے گی، تمہارے پاس مدد آ پہنچی ہے۔ مسلمان یہ آواز سن کر کہیں گے، کہاں سے مدد آ سکتی ہے؟ یہ کسی پیٹ بھرے کی آواز ہے۔ عین اسی وقت جبکہ فجر کی نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے شرقی مینارے کے پاس نزول فرمائیں گے۔ ان کی تشریف آوری پر امام مہدی جو کہ مصلی پر جا چکے ہوں گے پیچھے ہٹ جائیں گے اور ان سے امامت کی درخواست کریں گے، مگر آپ امام مہدی کو حکم فرمائیں گے کہ نماز آپ ہی پڑھائیں، کیونکہ اس نماز کی اقامت آپ کے لیے ہی ہوئی ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دروازہ کھولنے کا حکم دیں گے۔ آپ کے ہاتھ میں اس وقت ایک چھوٹا سا نیزہ ہوگا۔ دجال آپ کو دیکھتے ہی اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ آپ اسے فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایک ضرب تیرے لیے لکھ دی ہے جس سے تو بچ نہیں سکتا۔ دجال بھاگنے لگے گا، مگر آپ اسے باب لد کے پاس اس کو پکڑ لیں گے اور نیزے سے اس کو ہلاک کر دیں گے اور اس نیزے پر لگا ہوا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ اس وقت اہل اسلام اور دجال کی فوجوں میں مقابلہ ہوگا۔ دجالی فوج تباہ ہو جائے گی اور شجر و حجر پکار اٹھیں گے، اے مومن، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام انبیاء بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں مگر ان کا دین ایک ہے۔ میں عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوں کیونکہ میرے اور ان کے مابین کوئی اور نبی نہیں ہے۔ وہ نازل ہونے والے ہیں، تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لو گے۔ وہ ایک ایسے شخص ہوں گے جن کا قد درمیانہ ہوگا اور رنگ سرخی سفیدی مائل ہوگا۔ انہوں نے ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوں گے۔ سر سے یوں محسوس ہوگا جیسے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، حالانکہ وہ گیلا نہیں ہوگا۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ تمام ملتوں کو ہلاک کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں مسیح دجال کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ پھر زمین اس قدر پرامن ہو جائے گی کہ شیر اونٹوں کے ساتھ، چیتے گائیوں کے ساتھ، بھیڑ بکریوں کے ساتھ اس طرح مل کر چریں گے اور بچے سانپوں کے ساتھ اس طرح کھیلیں گے کہ سانپ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہیں گے اور پھر فوت ہو جائیں گے اور مسلمان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ میں ان کے سامنے قیامت کا تذکرہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا حقیقی علم تو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، البتہ میرے پروردگار نے مجھے یہ بتا رکھا ہے کہ قیامت کے قریب دجال کا خروج ہوگا۔ میرے پاس 2 شاخیں ہوں گی۔ دجال مجھے دیکھتے ہی اس طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے کلئی پگھل جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ طرف سے ختم کروا دے گا، یہاں تک کہ شجر و حجر پکار اٹھیں گے کہ اے مسلم، یہ میرے نیچے کافر چھپا ہے، آ کر اسے قتل کر۔ یوں اللہ ان سب کو بھی ختم کروا دے گا۔ پھر لوگ اپنے اپنے شہروں اور اپنے اپنے وطنوں کو لوٹ جائیں گے۔ اس وقت یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا جو ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے محسوس ہوں گے اور تمام شہروں کو روند ڈالیں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے ان کے خلاف بد دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ ان پر موت کو مسلط کر دے گا، یہاں تک کہ ساری زمین ان کی بدبو سے بھر جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا
جو ان کے جسموں کو بہا کر لے جائے گی اور سمندر میں پھینک دے گی۔ اس کے بعد پہاڑوں کو گرا دیا جائے گا اور زمین کو چمڑے کی طرح کھینچ لیا جائے گا۔ میرے رب نے مجھے وعدہ دے رکھا ہے کہ جب یہ واقعات پیش آئیں تو قیامت کی مثال اس امید والی اونٹنی کی ہوگی جس کی مدت حمل پوری ہو چکی ہوگی اور اس کے مالک کو معلوم نہ ہوگا کہ کب اچانک ہی اس کے یہاں دن یا رات میں بچہ پیدا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ دعا اس طرح سکھایا کرتے تھے جیسے ہمیں کوئی قرآن کی سورت سکھا رہے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اے اللہ، میں عذاب جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں، عذاب قبر سے تیری پناہ کا طلبگار ہوں، مسیح دجال کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں اور زندگی اور موت کے فتنوں سے تیری طلب کرتا ہوں۔ تو ہمیں بھی یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل کرنی چاہیے تاکہ ہم دجال کے اس فتنے سے بچ سکیں۔ اس کے علاوہ اپنے ایمان کو پختہ اور مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کریں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا اور ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے ہم صرف دجال کے فتنے سے ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنی فیملی اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔